اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک مائک وہ بس آر دے گا ہیلو بھائی جان ایک منٹ آپ سائڈ میں ہوں گے کچھ ریکارڈ ہوگا آپ سائڈ میں ہاں تو آپ آگے فارورڈ ہو رہے ہیں نا آپ آگے یہاں سے فارورڈ ہو رہے ہیں کوئی بات آگے سے ہٹیے گا سارے مائک ٹیسٹ کروا دینا تھا ذرا نہیں ابھی شروع ہوئی ہے مینو دینا بھائی جان اب آگے سے ہٹ جائیے گا پلیز ایک منٹ بھائی ایک منٹ ٹھہر دیے سر جی آگے سے ہٹ جائیے گا ایک منٹ بھائی ایک منٹ یار کی مائک پڑھانا آگے ہیلو بھائی ٹھیک ہے بھائی بس پیچھے ہو جائے گا بس جی بس کدھر جانا آگے نا اسلام کی سربلندی پاکستان کی ترقی اور عوام کی خوشحالی کے لیے رسول اللہ پاکستان کا یہ ایجنڈا آپ کے سامنے مشہور پیش کیا جا رہا ہے. نمبر 1 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عوام الناس کی خدمت کی جائے گی اور آئین و دستور پاکستان کا عملی نفاذ یقینی بنایا جائے گا. قول و فعل کے تضاد سے دور رہ کر سچائی کو اپنایا جائے گا تاکہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قائم کیا جا سکے. آئین پاکستان کے مطابق وفاقی اور صوبائی اسمبلیوں کو حقیقی قانونی ساز ادارے بنائے جائیں گے. قانون اسلام کی سربلندی پاکستان کی ترقی اور عوام کی خوشحالی کے لیے اسلام کی روح سے آئین پاکستان کے تحت اقلیتوں کو جو حقوق حاصل ہیں ان کا ہر طریقے سے تحفظ کیا جائے گا اور پسماندہ علاقوں اور صوبوں کا احساس محرومی ختم کرنے کے لیے سرکاری اختیارات اور وسائل مرکز سے تدریجاً یونین کونسل تک منتقل کیے جائیں گے. نمبر 2 تحفظ ناموس رسالت و عقیدہ ختم نبوت بس اور تحفظ ناموس صحابہ اور اہل بیت اور دیگر مقدسات اسلام کی عزت کے تحفظ کے لیے تمام اقدامات بروئے کار لائے جائیں گے تاکہ فرقہ واریت کا خاتمہ ہو. نیز اس سے متعلق ضروری مواد تعلیمی اداروں میں شامل نصاب کرایا جائے گا تاکہ موجودہ اور آنے والی نسلوں کو نئے فتنوں بالخصوص الحاد، بد مذہبیت اور قادیانیت کے شر سے بچایا جا سکے. نمبر 3
فلسطین، کشمیر اور پوری دنیا کے مظلوم مسلمانوں کو بلا تاخیر ہر طرح سے معاونت کر کے اسلامی ممالک کو منظم کر کے عالمی اسلامی بلاک بنایا جائے گا تاکہ معاشی اور عسکری طور پر کمزور اسلامی ممالک اور مظلوم مسلمانوں کی جان و مال کا تحفظ فراہم کیا جا سکے۔ نیز آزادانہ خارجہ پالیسی وضع کی جائے گی۔ دنیا بھر میں مسلمان کے وقار کو بلند کرنے کے لیے تمام ممالک سے برابری کی بنیاد پر دوستانہ تعلقات مزید مضبوط اور بھارت کے ساتھ اور انڈیا بھارت کے ساتھ عدم بالادستی کی بنیاد پر تعلقات قائم کیے جائیں گے۔ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قرارداد اور کشمیری بھائیوں کی خواہش کے مطابق حل کرانے کے لیے مؤثر جدوجہد کی جائے گی۔ اسرائیل کو بطور ریاست کبھی تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ جاد مقدس اور قبلہ اول کی حفاظت ہر صورت میں یقینی بنائی جائے گی۔ نمبر 4، پاک فوج کو جدید ٹیکنالوجی کے حامل اسلحے سے لیس رکھنے میں غفلت نہیں برتی جائے گی۔ ایٹمی اساسات کی حفاظت اور ہر طرح کی دفاعی صلاحیتوں میں جدت اور اضافے کے لیے کسی بھی طرح کے دباؤ کو خاطر میں نہیں لایا جائے گا۔ نمبر 5، عدل و احتساب کا نظام دور فاروقی کو آئیڈیل بنا کر نافذ کیا جائے گا۔ عدالتوں پر مقدمات کا بوجھ کم کرنے کے لیے مقامی پنچایتی نظام متعارف کروایا جائے گا۔ غریب شہریوں کو مفت وکیل فراہم کیے جائیں گے۔ تمام پاکستانیوں کو جلد حصول انصاف کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ نیز عدل و انصاف میں تاخیر کو سنگین جرم قرار دیا جائے گا۔ نمبر 6، اسلامی حدود و تعزیرات کے ذریعے اور قانون نافذ کرنے والے سیکیورٹی اداروں کو آئین کے مطابق اختیارات دے کر امن و امان کا نفاذ یقینی بنایا جائے گا۔ تمام اداروں سے سیاسی اثر و رسوخ کا مکمل خاتمہ اور فرنگی دور کے قوانین میں اصطلاحات کر کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اخلاقی اور سماجی تاثر کو بہتر بنایا جائے گا۔ نیز اندرون ملک اسلام و پاکستان کے دشمن سازشیوں پر کڑی نظر رکھی جائے گی اور دینی امور، سیاست، صحت، تعلیم، معاشرت اور دیگر تمام شعبہ جات میں بیرونی مداخلت کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ نمبر 7، سودی نظام معیشت کو خاتمہ کیا جائے گا اور سودی جو نظام ہے اس کو بالکل ختم کر دیا جائے گا اور اسلامی نظام معیشت بتدریج رائج کیا جائے گا۔ تمام بینکوں، اداروں، افراد پر سودی لین دین کی صورت میں سخت دفعات لگائی جائیں گی۔ اس معاملے پر کڑی نگرانی رکھی جائے گی۔ نیز کاروبار کے خواہش مند افراد کو بلا سود آسان اقساط پر قرضے دیے جائیں گے۔ نمبر 8، تمام دستیاب وسائل بروئے کار لا کر اندرونی اور بیرونی قرضوں کا بتدریج خاتمہ کیا جائے گا۔ نیز اخراجات کو آمدن سے کم رکھنے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں گے۔ ہر قسم کی اسمگلنگ کو پوری طاقت سے روکا جائے گا۔ نیز خسارے میں چلنے والے اداروں کا مالی آڈٹ کر کے لٹیروں سے وصولی یقینی بنائی جائے گی اور نقصانات کا اضافہ کیا جائے گا اور نقصان پورا نہ ہونے کی صورت میں بتدریج نجکاری کر دی جائے گی۔ اس سلسلے میں بیرونی سرمایہ کاری کو خصوصی اہمیت دی جائے گی۔ نمبر 9، حکمران اور ہر شعبے کے با اختیار افراد کے لیے سادہ طرز زندگی کے قوانین بنائے جائیں گے۔ پروٹوکولز کو ختم کیا جائے گا۔ تنخواہوں میں آسمان و زمین کا فرق ختم کیا جائے گا۔ غیر ضروری مراعات کو فوری طور پر ختم کیا جائے گا۔ افسر شاہی کو آئین اور قانون کے مطابق، جو افسر شاہی ہمارے ملک میں یہ آپ دیکھتے ہیں جہاں دیکھو یہ سنا جاتا ہے یہاں افسر شاہی نظام ہے، اس کے بارے میں تحریک کا کیا منشور ہے؟ افسر شاہی کو آئین و قانون کے مطابق عوام کا خادم بنایا جائے گا اور رشوت، سفارش، سیاسی مداخلت، افریبہ پروری کو سنگین جرائم کی فہرست میں شامل کیا جائے گا۔ نیز با اختیار لوگوں کی کارکردگی کی جانچ اور مالی احتساب کے لیے ایک آزاد ادارہ قائم کیا جائے گا جو کڑا احتساب اور فوری فیصلے کرے گا۔ نمبر 10، بنیادی ضروریات جیسے سستی بجلی، گیس، صاف پانی ہر شخص کو فراہم کرنا اسلامی حکومت کی اولین ذمہ داری ہوگی اور بے گھر افراد کو رہائش فراہم کرنے کے لیے مؤثر اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ اس سلسلے میں قابل عمل وسیع تر منصوبے کا اعلان کیا جائے گا۔ نمبر 11، اعلیٰ معیار کے اسلامک اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ فروغ تعلیم کے لیے بجٹ کا ایک معقول حصہ رکھا جائے گا۔ تاہم تمام سرکاری اور غیر سرکاری تعلیمی اداروں میں بامقصد دور حاضر کی ضروریت کے عین مطابق جدید اور یکساں نظام اور نصاب رائج کیا جائے گا۔ حصول تعلیم ہر بچے کا حق ہوگا۔ خواتین کے لیے علیحدہ کالجز اور یونیورسٹیز کا قیام کیا جائے گا۔
صاحب حیثیت افراد کے بچے مناسب فیس اور مستحق افراد کے بچے مفت تعلیم حاصل کریں گے۔ غیر سرکاری تعلیمی اداروں کی فیس سرکاری منظور شدہ معیار اور شرائط کے مطابق مقرر کی جائے گی۔ نمبر 12، سرکاری ملازمت کے لیے تعلیمی قابلیت اور پیشہ ورانہ مہارت کو معیار بنایا جائے گا تاکہ اقربا پروری، رشوت خوری اور سیاسی مداخلت پر سزائیں نافذ کی جائیں گی۔ نمبر 13، زراعت کے شعبے پر خصوصی توجہ دی جائے گی اور اس شعبے سے وابستہ افراد کے لیے نہری پانی بالکل مفت، جبکہ بجلی، آب، اعلیٰ قسم کے بیج، زرعی ادویات اور آلات زراعت انتہائی سستی کر دیے جائیں گے۔ کسانوں کو روزانہ کی بنیاد پر سرکاری نرخوں کے متعلق آگاہی دی جائے گی۔ ان کی شب و روز کی محنت پر کسی مڈل مین کو ڈاکہ مارنے کی پھر کبھی جرت نہیں ہوگی اور اسے ڈاکہ نہیں مارنے دیا جائے گا۔ نمبر 14، صنعتوں کے لیے مہنگی گیس، بجلی، گوشت شعبہ ٹیکس ختم کر کے آسان ترین گیس، بجلی اور کم ٹیکس کا نظام دیں گے۔ سرکاری پالیسیاں تجارت اور تاجر دوست ہوں گی۔ ہر شعبے میں برآمدات بڑھانے کے لیے بھرپور کوشش کی جائے گی۔ نیز آئی ٹی کے شعبے پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ دلچسپی رکھنے والے افراد کو آئی ٹی کی تعلیم مفت دی جائے گی۔ آئی ٹی کے شعبے میں برآمدات بڑھانے کے لیے آسان اور فوری قابل عمل پالیسی بنائی جائے گی تاکہ اس شعبے کے ہنرمند افراد کے ذریعے زر مبادلہ کے کثیر ذخائر پاکستان لائے جا سکیں۔ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے پوری قوم کو صنعت و تجارت کے تمام انواع و اقسام کی تربیت فراہم کی جائے گی اور جدید علوم سے مزین اعلیٰ تعلیم یافتہ ہنرمند نوجوانوں کو سرکاری ملازمتوں کے بجائے باوقار ذاتی روزگار کے لیے بھرپور معاونت فراہم کی جائے گی۔ نمبر 15، آبی وسائل کے ذخیرہ کرنے پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ اس کے لیے ملک کے طول و عرض میں چھوٹے بڑے ڈیموں کی تعمیر فوراً شروع کر دی جائے گی۔ پانی کی منصفانہ تقسیم کا اہتمام کیا جائے گا۔ بحری وسائل سے آمدن بڑھانے کے لیے ماہرین کی خدمات حاصل کی جائیں گی۔ نیز فش فارمنگ اور کیٹل فارمنگ سے برآمدات بڑھانے کے لیے منصوبہ بندی کی جائے گی۔ نمبر 16، پاکستان کے تمام معدنی وسائل وفاق کے زیر انتظام ہوں گے۔ غور سے سماعت کیجیے گا۔ پاکستان کے تمام معدنی وسائل وفاق کے زیر انتظام ہوں گے، جس کے لیے سالانہ بنیاد پر ٹینڈر سسٹم متعارف کروایا جائے گا، جس میں ملک اور بیرون ملک سے برابری کی بنیاد پر پیشکش لی جائیں گی اور اقربا پروری کو رد کر دیا جائے گا۔ نمبر 17، ٹیکس نظام میں فوری اصلاحات کی جائیں گی اور اس سے محکمہ جاتی رشوت ستانی، بلیک میلنگ اور ہراسانی کا خاتمہ کیا جائے گا۔ عوام پر ٹیکس کا بوجھ کم سے کم کیا جائے گا۔ نظام زکوٰۃ و عشر کو فوری رائج کیا جائے گا۔ نیز اوقاف کے زیر اہتمام مساجد و مزارات سے وصول آمدنی کو شرعی اصولوں کی روشنی میں مسلمانوں کی دینی مقاصد اور مفادات میں صرف کیا جائے گا اور سالانہ اور ماہانہ آمدن و خرچ کا مکمل حساب عوام الناس کے سامنے رکھا جائے گا۔ نیز خدمت خلق کے نجی اداروں کے مالی وسائل ملکی اور عوامی مفاد کے مطابق خرچ کیے جائیں گے اور کسی بھی پرائیویٹ یعنی نجی ادارے کو وسائل کی بنیاد پر ملکی اور ملی مفادات کو کچلنے کی اجازت قطعاً نہیں دی جائے گی۔ نمبر 18، حقوق نسواں کے تحفظ کے لیے خصوصی ادارہ قائم کیا جائے گا اور وراثت وغیرہ میں انہیں ان کا شرعی اور قانونی حق دلایا جائے گا۔ اسی طرح خواتین پر ظلم اور زیادتی کرنے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ نمبر 19، گلیوں، سڑکوں، شاہراہوں، سرکاری اور غیر سرکاری عمارتوں، عوام الناس کے آمد و رفت کے مقامات، باغات، تفریحی مقامات کی صفائی پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ اس سلسلے میں نچلی سطح پر موجودہ بلدیاتی نظام کو با اختیار بنایا جائے گا۔ نمبر 20، حکومتی سطح پر شہروں، آبادیوں، سڑکوں، پلوں کی تعمیرات کا جامع پلان بنایا جائے گا۔ تعمیراتی قوانین پر سختی سے عمل کیا جائے گا اور اس سلسلے میں منصفانہ تقسیم اولین درجی ہوگی۔ نظام نکاس میں موجود رکاوٹوں کو ختم کیا جائے گا۔ نیز سڑکوں اور گلیوں کی چوڑائی کے قانون پر سختی سے عمل کروایا جائے گا تاکہ آمد و رفت میں وقت کے ضیاع سے بچا جا سکے۔ نمبر 21، صحت کے لیے بجٹ کا معقول حصہ رکھا جائے گا۔ نادار اور مستحق مریضوں کا مکمل علاج فری ہوگا۔ سرکاری ہسپتالوں کی تعداد بڑھائی جائے گی۔ نیز نجی ہسپتالوں کو معیار کے مطابق سرکار سے منظور شدہ فیس لینے کا پابند کیا جائے گا۔ حفظان صحت کے اصولوں کو سختی سے عمل کیا جائے گا اور کھانے پینے کی اشیاء اور ادویات میں ملاوٹ پر سخت سزا دی جائے گی۔
نیز وبائی امراض کو پھیلانے سے روکنے کے لیے وبائی امراض کو پھیلنے سے روکنے کے لیے پیشگی اقدامات کیے جائیں گے۔ نمبر 22 ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے تمام اقدامات بروئے کار لائے جائیں گے۔ شجرکاری کو سرکاری سطح پر فروغ دیا جائے گا۔ آلودگی کا سبب بننے والی صنعتوں اداروں پر سخت قوانین کا اطلاق کیا جائے گا۔ نمبر 23 عوام الناس کو بھلائی کی طرف بلانے اور برائی سے روکنے کے لیے ایک با اختیار وزارت قائم کی جائے گی تاکہ حکمت و دانائی کے ساتھ معاشرتی برائیوں کا خاتمہ کیا جا سکے۔ نیز مزارات، آستانوں، خانقاہوں سے ملحقہ مقامات پر کمیونٹی سینٹرز قائم کیے جائیں گے جہاں لاچار افراد، بے سہارا خواتین، بیواؤں، یتیموں، معذوروں کے لیے جو معذور ہیں ان کے لیے رہائش اور کھانے پینے کا انتظام ہوگا۔ نیز اعلیٰ اخلاقی تعلیم و تربیت کا اہتمام یقینی طور پر کیا جائے گا۔ نیز جیلوں میں موجود قیدیوں کی اخلاقی، نفسیاتی اور معاشرتی تربیت پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ مزید یہ کہ انہیں مختلف ماہرین کی خدمت لے کر ہنرمند بنایا جائے گا۔ نمبر 24 ذرائع ابلاغ یعنی پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کو دینی، ملکی مسائل کا حل پیش کرنے اور لوگوں کی فکری اور اخلاقی اور عملی تربیت کا پابند بنایا جائے گا تاکہ انہیں فحاشی اور عریانی سے بچایا جا سکے۔ میڈیا اور سوشل میڈیا کو ضابطۂ اخلاق کا پابند بنایا جائے گا۔ نیز ایسے پروگرام ترتیب دیے جائیں گے جن سے عوام الناس کو اسلامی تاریخ سے روشناس کرایا جا سکے۔ نیز ملکی اور ترقی اور خوشحالی میں اعلیٰ کردار ادا کرنے اور اقوام عالم میں ہونے والی تبدیلیوں اور پیچیدگیوں کے بارے میں آگاہی دی جائے۔ نمبر 25 ملک کے طول و عرض میں سیاحت کے شعبے کو فروغ کے لیے خصوصی کاوشیں کی جائیں گی اور ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کی حفاظت، سستی رہائش، معیاری کھانا اور دیگر ضروریات کا خاص خیال رکھا جائے گا۔ یہ 25 نکات جو ہیں یہ مکمل ہوئے اور تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان صرف دعوے نہیں کرتی، انشاءاللہ دیکھیں گے لوگ کہ حقیقتاً اسلام کی سربلندی، پاکستان کے وقار کو بلند کرنا اور عوام کے خوشحال کرنے کے لیے یہ منشور حقیقتاً نافذ ہو کر رہے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اب آپ کے اگر سوالات ہیں تو قائد ملت اسلامیہ امیر محترم آپ کے سوالات کے جوابات ارشاد فرمائیں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ یار یہ مائک تھوڑی اوپر سے نکالو، بس ٹھیک ہے۔ اس کو تھوڑا نیچے ایسے کر لیں، اس کا تاکہ ان کا چہرہ نظر آئے. نہیں نیچے کو ایسے. سر آپ کی آواز اس میں آئے گی سب مائکوں میں. آپ بے فکر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان آج اپنے سیاسی سفر کے دوسرے الیکشن میں پورے زور و شور سے جا رہی ہے اور اس نے اپنا جو منشور ہے، سیاسی منشور ہے، وہ بھی عوام کے سامنے رکھ دیا ہے. اور آج کا دن خصوصاً تحریک لبیک پاکستان کی تاریخ کا بڑا اہم دن ہے. آج کا دن یوم ناموس رسالت کے طور پر تحریک لبیک پاکستان بناتی ہے اور آج ہی کے دن کو تحریک لبیک پاکستان نے اپنے منشور کے لیے اور اپنے پرچم کشائی کے لیے چنا. اور تحریک لبیک پاکستان اپنے بنیادی نظریے، ناموس رسالت، ختم نبوت اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے مارز وجود میں آئی. اور اسی کی بنیاد پر تحریک لبیک پاکستان کی سیاست ہے، خدمت ہے، معاشرت ہے، تہذیب ہے، معیشت ہے. انہی اصولوں کی بنیاد پر، جن اصولوں کی بنیاد پر پاکستان مارز وجود میں آیا. اور آج بھی پاکستان کی پارلیمنٹ کے ماتھے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے. پاکستان تحریک لبیک پاکستان کے تمام مقاصد
لا سے شروع ہو کے محمد رسول اللہ تک ختم ہوتے ہیں، اور اسی کے نظریے پر انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان عوام پاکستان، ملک پاکستان اور اسلام کی خدمت کرتی ہے۔ جی یہ بتائیں کہ اب آپ سے پہلے کے وہ مذہبی طور پہ اور مذہبی طور پہ مانتے ہیں، انہوں نے یہی منصوبہ رکھا ہے کہ جب سیاسی طور پہ دیکھا جاتا ہے حکومت کو کوئی نہیں، اگر مسلمان نام کو دیکھا جائے تو آپ کی جماعت اس وقت سیاسی طور پہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہی۔ اگر ہم مذہبی طور پہ دیکھیں تو جب ہمارا وقت ٹائم آتا ہے ووٹ ڈالنے کا تو ہم سیاسی جماعتوں کو ڈالتے ہیں، مذہب کے اتفاق رکھنے کو نہیں۔ آپ کی جماعت اس وقت پورے اگر پاکستان میں ووٹ کی بات کی تو آپ کے کینڈیڈیٹ سے پکڑ نہیں ہے کہ وہ عوام کو اس طرف لاتے ہیں کہ ووٹ دینا۔ سیکنڈ یہ سوال ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملہ طے ہوتی ہیں بہتر ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو کامیابی سے زیادہ نکال تو پارٹی میں چلے جائیں گے۔ تحریک لبیک پاکستان کی گراؤنڈ پر اگر چیزیں موجود نہیں ہیں تو اس وقت تمام سیاسی جماعتیں صرف اور صرف تحریک لبیک پاکستان سے خارج ہیں، اور تحریک لبیک پاکستان کے جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں اور ذمہ داران ہیں، آپ پتہ نہیں کس شہر کی بات کر رہے ہیں یا کس ضلع کی بات کر رہے ہیں یا ملک کی بات کر رہے ہیں۔ اگر بارڈر پار سے آئے ہیں تو اس کا مجھے علم نہیں ہے۔ اگر آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو پاکستان کے اندر اس وقت الیکشن کمیشن نے جو فہرست جاری کی ہے وہ 1400 سے زیادہ کی ہے جو تحریک لبیک پاکستان کے امیدوار ہیں۔ اور رہی بات الیکشن کمپین کی تو الیکشن کمپین میں بھی اس وقت موجود ہیں ہمارے دفاتر ضلعی ہوں، یو سی ہوں، پی پیز ہوں، مرکزی دفاتر ہوں، وہ امیدواران سے بھی بھرے پڑے ہیں، اور ہمارے کارکنان اس وقت پاکستان کے گلی کوچوں میں اپنی کمپین جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہاں وہ میڈیا کی زیب و زینت نہیں بن پا رہے اور وہ ان آنکھوں کی زیب و زینت نہیں بن پا رہے جن کو یہ چیزیں ناگوار گزرتی ہیں۔ دیکھیں وہ بدتدریج کام جاری ہے، جو پاکستان کے اندر پابندیاں تھیں تقریباً وہ ختم کر دی، اب ہے بین الاقوامی پابندیاں جو دونوں حکومتوں کا شاخسانہ ہے، ایک مسلم لیگ نون اور ایک پی ٹی آئی، جنہوں نے دونوں نے مل کر تحریک لبیک پاکستان کے نظریوں کو پھیلنے سے روکنے کے لیے سوشل میڈیا پر بین الاقوامی پابندیوں کو رائج کروایا۔ ان کے اوپر وقتاً فوقتاً کام جاری ہے، لیکن کوئی باقاعدہ حکومت آئے گی تو پھر اس کے اوپر کام ہو سکے گا۔ ابھی تو آپ کو پتہ ہے آئے نہیں لائے ہوئے لوگ۔ سر یہ بتائیں کہ آپ کے جو این اے اور پی پی کے ہوتے ہیں کیا تمام کانسٹیٹوئنسی سے آپ اپنے امیدوار لیے ہیں؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اس ٹائم جو بین بنیادی مسئلہ ہے لوگوں کا وہ ہے کہ انہیں روٹی ملنی چاہیے، انہیں خوراک میسر ہونی چاہیے۔ مذہبی جماعتیں جتنی بھی ہیں اس چیز کے معاملے میں وہ کار خیر تو کرتی رہتی ہیں، آپ کا جو بنیادی منشور ہے وہ کیا ہوگا؟ اور دوسرا آپ کا سمجھتے ہیں کہ آپ کے حلقوں میں آپ کی جو ٹکر ہے سیاسی طور پہ کہیں وہ کن کن جماعتوں کے ساتھ ہوگی؟ اور اس کے علاوہ یہ بتائیں کہ اس انتخابات میں آپ کی جماعت ہے، جے یو آئی بھی ہے، جماعت اسلامی بھی ہے، مرکزی مسلم لیگ بھی ہے، تو آپ کی جماعت ساری صورتحال میں کہاں؟ تحریک لبیک پاکستان اس وقت سیاسی صورتحال میں پاکستان کے پچھلے 5 سال دور بھائی جان، وہ سیلاب کا دور ہو، وہ کرونا کا دور ہو، وہ مہنگائی کا دور ہو، قوم کے ساتھ کھڑی ہے۔ پھر ناموس رسالت کے مسئلے پر، ختم نبوت کے مسئلے پر، قومی ایشوز کے مسئلے پر، مسئلہ کشمیر پر، مسئلہ فلسطین پر سب سے مضبوط آواز اور عملی جدوجہد جو تھی وہ تحریک لبیک پاکستان۔ تحریک لبیک پاکستان نے تقریباً 2.25 کروڑ لوگوں کے پونے 2 کروڑ لوگوں کا راشن کرونا میں لوگوں تک پہنچایا، اگرچہ وہ بعض مقامات پر ڈبل گیا، ٹرپل گیا، لیکن 2.25 کروڑ، جس میں اداروں کی رپورٹ موجود ہے کہ تحریک لبیک پاکستان نے سب سے زیادہ کام کیا۔ پھر جب سیلاب کی باری آئی تو تحریک لبیک پاکستان نے تقریباً 7 لاکھ لوگوں کو ریسکیو کروایا، ان کو کھانے پینے کی چیزیں فراہم کی اور ان کو عارضی چھت اور پھر اس کے بعد باقاعدہ ان کے لیے جو بھی انتظامات ہو سکے رہنے کے لیے وہ کیے۔ پھر ناموس رسالت کا مسئلہ آیا اور اس پر تحریک لبیک پاکستان نے اپنے 54 شہداء دیے اور سینکڑوں مضروب دیے جو آج بھی ہمارے سامنے موجود ہیں، اور پھر اتنی مشکل سخت قید و بند کی صحبتیں تک کاٹی، پھر تحریک لبیک پاکستان کی جماعت جو ہے وہ کالعدم ہونے تک گئی۔ یہ ساری چیزیں قوم کے سامنے۔ پھر اس کے بعد جب مہنگائی کا دور آیا تو تحریک لبیک پاکستان نے کراچی سے لے کر اسلام آباد تک لانگ مارچ کا، پاکستان بچاؤ مارچ کا اعلان کیا۔ اس پاکستان بچاؤ مارچ کی مد میں پاکستانی قوم کو پیٹرولیم کی مصنوعات سستی ملی، گھی سستا ملا، آٹا سستا ملا اور بہت ساری چیزوں پر ریلیف ملا جن کی فہرست موجود ہے اور جو آج تک ریلیف جاری ہے بتدریج۔ اس کے بعد آپ آ جائیں فلسطین کے امت مسلمہ کے مسئلے پر، تو تحریک لبیک پاکستان نے سب سے بڑا ملین مارچ پاکستان کے اندر
انعقاد پذیر کیا، جس کو چشم فلک نے دیکھا اور فلسطینی رہنماؤں نے، حریت رہنماؤں نے، حماس کے رہنماؤں نے اس کو پاکستان نہیں بلکہ دنیا میں بڑے جو احتجاج ہوئے اور بڑے جو فورمز پر آواز اٹھائی گئی یا بڑے جو پبلک ہیوج کراؤڈ ہوئے ان کے اندر شمار کیا، اور ان کے رہنماؤں نے ہمارے سے خطاب بھی کیا اور ہمارا شکریہ بھی ادا کیا، اور اس کے لیے بتدریج آج تک تحریک لبیک پاکستان کی آواز جاری ہے۔ وہ جلسے ہوں، کارنر میٹنگز ہوں، وہ ہماری سیاسی کمپین ہو، ہمارے پارٹی پرچم کے ساتھ، پاکستان پرچم کے ساتھ کشمیر کا پرچم بھی جاری ہے اور فلسطین کا پرچم بھی ہے۔ تو یہ ساری وجوہات ہیں جن پر پاکستانی قوم کے سامنے تحریک لبیک پاکستان نے اپنا پچھلا 5 سالہ سفر اپنی قوم کے ساتھ گزارا ہے، اپنی قوم کے درد میں اور اپنی قوم کے مشکل وقت میں ساتھ گزارے ہیں۔ یہ سامنے ساری چیزیں ہیں قوم۔ جی السلام علیکم، نواز بھٹی سر، میرا آپ سے یہ سوال ہے، نظامی ادب پر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک شخص کو ایک عدالت، ایک چیف جسٹس مجرم قرار دیتی ہے، تاحیات قرار دیتی ہے، اور چاہے وہی اسی شخص کو عدالت جو ریلیف دے دیتی ہے، بلکہ اسی کے لیے گراؤنڈ بنائی جا رہی ہے، اسی کے لیے الیکشن اور سلیکشن ہوتی جا رہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ الیکشن لڑیں گے اور الیکشن تو کہیں اور ہوں گے، سلیکشن کہیں اور ہوگی، تو آپ اس الیکشن کو ایکسیپٹ کریں گے یا کہ یہ الیکشن اسی طرح نظر ہو جائے گا جیسے بھی ہمارا بھائی یہ کہہ رہا تھا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ تو یہ الیکشن اور سلیکشن میں کیا فرق ہے سر، ذرا یہ بتائیے۔ الیکشن اور سلیکشن میں اسی طرح فرق ہے جو پچھلے 2018 میں سلیکشن کی گئی، وہ جو شکار کرنے آئے تھے وہ خود بھی شکار ہو گئے، یہی ساری صورتحال ہے۔ اور ہم تو یہ یقین رکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر آزادانہ اور منصفانہ الیکشن ہونے چاہیے، اور پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو اپنے سیاسی کیریئر کے اندر کسی کو بھی آواز نہیں دینی چاہیے کہ میں جیت رہا ہوں یا ہار رہا ہوں، میں اٹھایا جا رہا ہوں یا رلایا جا رہا ہوں۔ یہ سارا سیاسی سفر ہے، اس کو اپنی قوم کے سامنے رکھتے ہوئے یہ گزارنا چاہیے۔ اور اس وقت جو صورتحال ہے، لندن سے بلائے ہوئے شخص کو اور بلا کر پھر پاکستان کے تمام وسائل کو اکٹھا کر کر پھر پاکستان کی بیوروکریسی اور پاکستان کے تمام ذمہ داروں کو، بلکہ کورٹس کو اور جو نام نہاد عدل کا ایک نظام ہے اس کو لا کر ایئرپورٹ پر اس کے انگوٹھے لگوا کر اس کو بری کیا جا رہا ہے، تو چیزیں تو یہی وضاحت کرتی ہیں، لیکن چیزیں اور حالات کسی بھی شخص کے ساتھ اور طاقت کسی بھی شخص کے ساتھ اور کسی بھی شخص کے ساتھ کھڑی ہو جائے۔ حسینیوں کا یہ کردار ہے کہ وہ اپنا علم اور اپنے حقوق کے لیے آخری دم تک آواز بلند کرتے رہیں، اس لیے ہم الیکشن کے میدان میں بھی کھڑے ہیں، ہم ہار جیت سے مبرہ ہو کر کھڑے ہیں، اور اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسا کیا گیا تو انشاءاللہ پھر گھوڑا بھی حاضر ہے اور میدان بھی حاضر ہے۔ احمد فہیم، میرے 2 کویسچنز ہیں۔ ایک تو فلسطین کے حوالے سے حل کیا ہے؟ پوری دنیا میں ریلیز نکلی لیکن اس کا حل کچھ نہیں نکلا ہے۔ آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ اس کا حل کیا ہے آپ کی نظر میں؟ ریلیز ابھی نکل رہی ہیں لیکن ان پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ دوسرا یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ انتخابات میں کس سے ایک سوال کا جواب لے۔ آپ نے کہا کہ فلسطین کا حل کیا ہے؟ فلسطین کا حل اسی طرح ہے جس طرح اسرائیل کے ساتھ ریاستیں کھڑی ہوئی ہیں، ریاست امریکہ کھڑی ہوئی ہے، ریاست برطانیہ کھڑی ہوئی ہے، دنیا کی تمام وہ ریاستیں جو طاقت رکھتی ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہیں، اسلحہ کے طور پر، مالی معاونت کے طور پر، سفارتی طور پر، تعلقات کی بنیاد پر۔ پھر ان کے رہنما جا کر اسرائیل میں دکھ کا اظہار، ان کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں۔ فلسطین کا مسئلے کا حل بھی یہی ہے کہ ایک طرف باطل ہے اور ایک طرف حق ہے۔ ہم یہ جانتے ہوئے کہ فلسطین حق پر ہے، اور جو اپنے آپ کو حق کی ریاستیں کہتی ہیں وہ مسلمان ریاستیں ہیں، وہ ساری جو یہ طاقت رکھتی ہیں ان کو اسی طرح جس طرح اسرائیل کے ساتھ باقی تمام طاقت رکھنے والی ریاستیں کھڑی ہیں وہ فلسطین کے ساتھ کھڑی ہو جائیں تو فلسطین کا مسئلہ ٹیبل پر بیٹھ کر حل ہو جائے گا۔ اگر کم از کم قتل و غارت رک کر یہ مسئلہ ٹیبل کے اوپر آ جائے گا، یہ طے ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہماری اخلاقی اور سفارتی یہ ہماری حمایت جاری رہے گی اور یہ حمایت جاری رہے گی، تو اس وقت اخلاق میں بھی فلسطینی سب سے بلند ہیں، سفارتکاری میں بھی وہ سب سے بلند ہیں، جو اپنا خون بھی دے رہے ہیں، اپنے بچے بھی دے رہے ہیں، اپنی ساری چیزیں دے رہے ہیں، اور اس ارض مقدس کی تحفظ کے لیے اپنے خاندان تک کٹوا رہے ہیں۔ تو اخلاقی طور پر، سفارتی طور پر اس وقت امت مسلمہ کے تمام ممالک سے وہ آگے ہیں۔ پاکستانی اور تمام امت مسلمہ کے جتنے بھی ممالک ہیں جو طاقت رکھتے ہیں ان کو اسی طرح کھڑے ہو جانا چاہیے اس فلسطین کے ساتھ جس طرح امریکہ اور باقی طاغوتی طاقتیں اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہیں۔ یہ حل ہے۔ آخری سوال، انتخابی اتحاد کرنے جا رہے ہیں آپ کسی کے ساتھ؟ انتخابی اتحاد ہم ہر اس جماعت کے ساتھ یا ہر اس دھڑے کے ساتھ کرنے کے لیے جا رہے ہیں جو ہمارے ان منشور اور ہمارے ان نظریات کی بنیاد پر ہماری حمایت کرنے اور ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ نہیں ایسے نہیں کریں، آگے صاحب یہ بتائیے گا، یہ بتائیے گا کہ کراچی میں آپ کا انتخاب جو ہے ایک ضمنی ہوا جس میں آپ کینڈیڈیٹ تھے
टक्कर का मुकाबला लिया और चंद वोटों से उसको शिकस्त दी। लेकिन वहाँ पे जो मसाइल दिखाई दिए कि उस पोलिंग स्टेशन वाले रोज लड़ाइयाँ बहुत हुई। क्या आप समझते हैं कि जो आइंदा इलेक्शन है जिसमें आपकी जमात एक वोट बैंक के साथ जो है वो उभरी थी ज़िमनी इलेक्शन में गई, आप समझते हैं कि इस इलेक्शन में जो लड़ाई झगड़े का पहलू है उस पर आपने कोई प्लानिंग की है कि उसको कंट्रोल किया जाए, क्योंकि आपकी जमात से थोड़ा जो है वो सख्त रवैया अपनाया जाता है। दूसरा, लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नज़र नहीं आ रही, दीगर सियासी जमातें इसका जो है वो किला करती दिखाई देती है। क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भी समझती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही? देखें, आपने कराची के इलेक्शन की बात की, तो कराची के इलेक्शन में जो हमारे मद्दे मुकाबिल जमात थी हमारी, उनसे तो लड़ाई हुई नहीं। वो जमात जिसका हमारे साथ मुकाबला नहीं था वो बिल्कुल तीसरे चौथे नंबर पर थी। उस जमात को हमारे सामने खड़ा किया गया और उन्होंने एक शोर गुल का भरपूर बात किया, तो हमने उससे अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को सिर्फ 64 वोटों से 65 वोटों से हरा दिया गया। और फिर जो रिकाउंटिंग की दरख्वास्त थी उसको भी मुस्तरद कर दिया गया। फिर जब हम ट्रिब्यूनल में गए वहाँ केस को, तो उसको भी रद्द कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें जुल्म सहते आए हैं, लेकिन वो ये था कि हमने हालात को काबू में रखना था और कहीं ये ना कहा जाता कि ये देखें एक सीट के लिए ऐसे कर लें। लेकिन अगर मजमूई तौर पर पाकिस्तान के अंदर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सियासी हक पर और इसके जनाब वोट के ऊपर डाका मारा जाएगा, तो फिर तो आवाम इश्तिहाल में आएगी और फिर तो लोग इश्तिहाल में आएंगे और उसका नतीजा फिर कोई भी निकल सकता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि वो सारी चीज़ें, हम इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से भी ये मुतालबा करते हैं कि जिसका जो हक है उसको उतना ज़रूर दिया जाए और उसको बजाने में हक रखा जाए। TLP का तर्ज हुक्मरानी इस्लाम जैसा होगा। दूसरा मेरा सवाल ये कि क्या जमात इस्लामी के साथ भी या देवबंद जो मुख्तलिफ फिक्र से लोग हैं उनसे भी इंतखाबी इत्तेहाद यूनिट के मामले हैं? देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए सारे लोग आ रहे हैं। जब किसी जनाब उस बात पर हो जाएगी तो वह आप सरेआम होगा। ये थोड़ी होगा कि हमारी बात अंदर और होगी और बाहर होगी, जो भी होगा सरेआम होगा। जनाब, आपका सवाल। में आ रहे हैं तो उनके तो कागजात भी मुस्तरद किए जा रहे हैं और उन्हें इलेक्शन में उनका रोका जा रहा है, तो आप तो दीन की तब्दील के लिए आ रहे हैं, तो आप समझते हैं कि ये इलेक्शन है या सिलेक्शन है या आपको भी आने दिया जाएगा? जैसे कराची में आपके साथ हुआ, इलेक्शन कमीशन ने भी आपकी बात की, तो आप समझते हैं कि ये इलेक्शन ही होगा या सिलेक्शन होगा या मार्शल्लाह को देखते हैं? देखें, जोर बाजू आजमा शिकवा न कर सयाद से कि कभी कभी कोई कफस टूटा नहीं फरियाद से। अगर अपना हक लेना है तो उसके लिए मैदान में रहना पड़ेगा। और जो ये हुआ है, कागजात छीने गए हैं, जो लोग उठाए गए हैं, तजवीज़ कुनिंदा, तायद कुनिंदा उम्मीदवारान उठाए गए हैं, हमने इसकी सख्ती से मजम्मत की है। हम ये कहते हैं हर पाकिस्तानी शहरी को पाकिस्तान का आइन हक देता है कि वो अपना इलेक्शन लड़े, वो अपनी सियासी जमात बनाए, वो अपने किसी भी मंशूर के ऊपर इलेक्शन लड़े जो पाकिस्तान और इस्लाम के मफादात और उसके नज़रियात के ख़िलाफ़ ना हो। तो ये तो हम बुनियादी तौर पर कहते हैं। और इलेक्शन हर पाकिस्तानी का हक है, वो कोई भी जमात हो, वो कैसी भी जमात हो, उसको हक मिलना चाहिए जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड है। सर, ज़हीर लगारी मुखातब हूँ आपसे। सर, जिस तरह बाकी जमातों के साथ करप्ट लोग, करप्शन वाले लोग, जालिम जिन पे काफ़ी FIR होती हैं, वो इलेक्शन लड़ते हैं। पिछली दफ़ा कुछ आपकी पार्टी के साथ भी ऐसे लोग थे, मैं नाम नहीं लूँगा, पर्सनल हो जाता है। क्या इस बार भी ऐसा होगा या डिफरेंस होगा? दूसरा मुझे बताइएगा कि जिस तरह पाकिस्तान में माऊं बहन और चादर चारदीवारी का तकद्दुस कमाल किया जा रहा है, इसकी आप मजम्मत करते हैं? जनाब, आपने कहा कि करप्ट लोगों का जिनके ऊपर FIRs हैं। देखें, FIRs तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जिस शख्स पर सबसे ज़्यादा हैं वो साद हुसैन रिजवी है, और इससे पहले जिस पर सबसे ज़्यादा हैं वो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी नव्वरल्लाहु मरकदहू, जिनके ऊपर 1400 से ज़्यादा FIRs हैं, और जो छुपाई हुई थी वो 2200 निकली और आज भी हम पर हैं। देखें, ये इल्ज़ाम है और वो आपके सामने रकीबों ने रपट लिखवाई है जा के थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस ज़माने में। तो हम पर जो FIRs मौजूद हैं और हमारे ये शूरा के जितने अरकान खड़े हुए हैं, ये FIR से मतलब हमारे नामा अमाल भरे पड़े हैं। अगर आप ये कहें कि ये करप्ट हैं, ये चोर हैं, हम पर FIR पाकिस्तान काटने पर, पाकिस्तान को तोड़ने के, पाकिस्तान के साथ गद्दारी करने पर, कौम का माल लूटने पर FIR नहीं है। हमें हक की सदा बुलंद करने पर FIRs हैं और इस पर हमें फ़ख्र है, और हमने लिस्टें सारी जमा करवाई हैं। दूसरी बात आपने की, जिस तरह
माओ बहनों हाँ, चादर चादगारियों के तकद्दुस हमने तो उस वक्त भी की जब सब लोग 9 मई की मजम्मत कर रहे थे और हम माओ बहनों के तकद्दुस की मजम्मत कर रहे थे, जो उनके ऊपर बेहुरमती की उसका मजम्मत कर रहे थे। और हमने ये कहा था कि तेरी मेरी की होंदी है दी जलिया दी होंदी है। वो उमर डार साहब की वालदा हो, वो सनम जावेद साहिबा हो, कोई भी हो, माओ बहनों की सियासत के हम कायल नहीं हैं। हमने तो हमारे खिलाफ इतना ज़्यादा साबका जनाब वज़ीर आज़म साहब की बेटी ने इतनी बातें की हैं, आज तक हमने उनका नाम भी अपने लबों पर नहीं लेकर आए, इसलिए कि हम ये समझते हैं ये चीज़ें और ये सियासत मर्दों का मैदान है और वो हमेशा मैदान में होनी चाहिए, घरों तक सियासत नहीं जानी चाहिए। ये इसका हम भुगत कर आए हैं। और अफसोस की बात यह है कि जितनी भी पार्टियां हैं उनको पहले इक़्तिदार मिला है और बाद में वो मुश्किलात में आई हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वो पहली पार्टी है जो पहले मुश्किलात में है, इक़्तिदार अल्लाह ताला देगा तो वो उसका मुकद्दर होगा। बहुत शुक्रिया जी। एक सवाल है सर, एक सवाल है, आपके मुकाबले में ईमान ताहिर साहिबा हैं, तो आप सियासत मतलब मुकाबले हैं, आपने अभी कहा खातून के मुकाबले जी जी जी, क्या कहना चाहिए? मैं ये कहता हूँ कि मैं उनकी गिरफ्तारी की सख्त मजम्मत करता हूँ। उनको ये मुकम्मल हक होना चाहिए कि वो इलेक्शन लड़ें, हार जीत तो मुकद्दर वाली। सर आपने नया मंशूर आ गया, टीएलपी बोले बोले नया मंशूर, सारी चीजें आ गई, क्या अब जो उम्मीदवार हैं वो इलेक्टिबल्स लेंगे या अपने पुराने कारकुन लोग? देखें, हमारे इलेक्टिबल्स भी हमारे पास हैं, हमारे नजरियाती उम्मीदवार भी पास हैं, नए आने वाले उम्मीदवारों को भी खुश आमदीद कहते हैं। नीचे कर दो, नीचे कर दो। सोशल मीडिया और मीडिया के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दोस्त खाना खा के जाइएगा।